جناب ابو ذر غفاری کا اور حضرت بلال حبشی کا رائے کا اختلاف ہو گیا. حضرت بلال حبشی غلام ہے, جناب ابو ذر بڑے قبیلے سے. تو جناب ابو ذر غفاری نے بات کرتے کرتے حضرت بلال کو کہہ دیا, او حبشن کے بیٹے. تھے بھی وہ حبشن کے بیٹے, لیکن حضرت بلال کے دل کو تکلیف ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں میں نے سچ ہی بولا ہے. سچ اپنے بارے میں بولنا, تو دوسروں کے بارے میں سچ بولتا ہے, اپنے بارے میں بول. صرف تو دوسروں کے لیے بولے, او جی میں نے سچ ہی تو بولا تھا. سچ بولنے کی بھی حکمت ہے. سچ بولنے کی سب سے بڑا سچ کسی کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اور میرا رب فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, کسی کو اللہ کی طرف بھی بلاؤ تو دانائی کے ساتھ بلاؤ, حکمت کے ساتھ. سب سے بڑا سچ بھی بولو تو دانائی کے ساتھ بولو. تو نے سچ بولا ہے اور تو نے لوگوں کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا ہے. یہ کیا انداز ہوا تیرا سچ بولنے کا, یہ کیا طریقہ ہوا؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب ابو ذر غفاری نے کہا حبشن کے بیٹے, بات سچی تھی. حضرت بلال کو تکلیف ہوئی, کونے میں بیٹھ کے روئے. اور غلام روئے اور آقا کو خبر نہ ہو, تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتہ چلا, محبوب نے منبر سجایا. حضور کی عادت تھی نامینیٹ کر کے اصلاح نہیں کرتے تھے, بائی نیم نہیں, نامزد کر کے نہیں, اوورال بات کر دیتے, سمجھنے والے سمجھ جاتے. حضور فرمانے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, میں نے تو جاہلیت کی ساری باتیں پاؤں تلے رون دی تھی, ابھی بھی کہتے ہیں بلال کو حبشن کا بیٹا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں باقی تو کوئی نہ سمجھے تو میں سمجھ گیا. بڑا مشکل ہوتا ہے مجمعوں میں اٹھ کے معافی مانگنا. ہمارے ہاں بعض لوگ معافی بھی اس طرح مانگتے ہیں کہ یوں لگتا ہے گن بھی ساتھ پکڑی ہوئی ہے, معافی دو ورنہ گولی مار دوں گا. معافی مانگنے کا بھی طریقہ سلیقہ نہیں آتا. اور دنیا میں کچھ ایسے نفس پرست ہیں ان کو استادوں سے معافی مانگنے پڑی تو نہیں مانگ سکتے, مشائخ سے معافی مانگنے آتی ہے تو نفس کے بندے بن کے نفس کی غلامی کرتے ہیں, لیکن اپنی عزت کی جگہوں کو بھی درست نہیں کرتے. کتنا بڑا مجرم ہے جو باپ سے بھی معافی نہ مانگ سکے, جو ماں سے بھی نہ کہہ سکے میں غلطی کر گیا تھا. اتنی بڑی نفس پرستی, تو نے آقا بنا لیا اپنے نفس کو اپنا. مجموع میں معافی مانگنا, اعتراف کرنا, حق کو قبول کرنا, اپنے نفس کو ذبح کرنا. حضرت ابو ذر غفاری مجمع کے بیچ اٹھ کے کھڑے ہوئے, چمکتا دمکتا چہرہ, قبولیت حق کا جذبہ, اپنے نفس کو چیر دینا اور اس پر پاؤں رکھ کے رب رسول کا قرب حاصل کرنے کا ذائقہ. جناب ابو ذر غفاری حضرت بلال کے قریب گئے اور پھر ان کے سامنے لیٹ گئے, رو کے کہنے لگے حبشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر اور رکھ میرے سینے پہ. میں اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تھا تو حبشن کا بیٹا, پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑا ہے کائنات میں عزت والا ہو گیا ہے. یہ دیکھو کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. ہمارا نفس کی خواہش بچی, رشتے نہیں بچے.